اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، بلغ العلا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا آمنوا صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ان کی آواز تھوڑی کر دو۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے۔ اگست کا مہینہ بھی ہے اور محرم شریف بھی ہے۔ آج 13 اگست اور 14 اگست کو آپ سب احباب جانتے ہیں پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانی حضرات جشن آزادی مناتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان اسی حوالے سے دو قومی نظریہ اور پاکستان اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ ہمیشہ کسی بھی نعمت کی قدر اگر پوچھنی ہو تو اس شخص سے پوچھی جائے کہ جس کے پاس وہ نعمت موجود نہ ہو۔
اکثر طور پر ہم مثال بیان کرتے ہیں کہ اگر آنکھوں کی بینائی کی نور کی قدر پوچھنی ہے تو کسی نابینا شخص سے پوچھیے، سماعت کی قدر اگر پوچھنی ہے تو کسی ایسے شخص سے پوچھیے کہ جس کے پاس قوت سماعت نہیں ہے۔ والدین کی قدر و قیمت اگر پوچھنی ہو تو اس شخص سے پوچھیے جس کے والدین دنیا سے جا چکے، اگر وہ واقعی قدر کرنے والا ہے تو۔ اور صورت دیگر بہت سارے ایسے حضرات بھی ہمارے سامنے ہیں کہ نعمت ہونے کے باوجود قدر نہیں کرتے، وہ ایک الگ معاملہ۔ لیکن جو قدر کرنے والے حضرات ہیں صحیح معنوں میں انہیں احساس ہی تب ہوتا ہے جب وہ نعمت ان سے چلی جاتی ہے۔ ہم سب الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک آزاد مملکت کے اندر جینے والے حضرات، ہم میں سے اکثر حضرات وہ ہیں جن کی پیدائش پاکستان بننے کے بعد ہوئی، اللہ ماشاء اللہ جتنے ہمارے سامنے حضرات موجود ہیں، کوئی ہو کہ جو قیام پاکستان کے وقت موجود ہو۔ ہم نے آنکھ کھولی، آنکھ کھولتے ہی ہمارے کان میں اللہ رب العالمین کے نام مبارک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ طیبہ کی گواہی ہمارے کانوں میں آ گئی۔ گویا دنیا میں آنے کے بعد ہم نے ایک آزاد ریاست میں سانس لیا، جیسے ہم نے ہوش سنبھالی ایک آزاد مملکت میں ہم سب جی رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس عظیم مملکت کی قدر کرتے، اس آزادی کو ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم نعمت سمجھتے ہوئے اس کی قدر کرتے، لیکن انتہائی افسوس سے ہمیں اس کی قدر نہیں۔ نہ تو ہمیں اس عظیم مملکت کی قدر ہے، نہ ہمیں اس خطے کی قدر ہے۔ یہ خطہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آزادی کی قدر اگر آج آپ نے پوچھنی ہے تو پھر جائیے کشمیر کے اندر، اور جن پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ان سے پوچھیے جا کے کہ آزادی ہوتی کیا ہے۔ آزادی اگر آپ نے پوچھنی ہے تو پھر جائیے فلسطین کے اندر، چیچنیا اور بوسنیا کے اندر جائیے، اور پھر وہاں کے مسلمانوں سے ان کے حالات پوچھیے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آزادی کس چیز کا نام ہے۔ ان کے نزدیک آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، چونکہ ہمیں پاکستان پلیٹ میں رکھ کر مل گیا، ہم نے اس کے حصول کے لیے جد و جہد نہیں کی، ہم نے اس کے حصول کے لیے کوشش نہیں کی، ہمارے بزرگوں نے کوشش کی، لیکن ہم نے ان کی قربانیوں کو پس پشت ڈال دیا۔ کون سا ہمارے سامنے ہوا ہے؟ آج اگر آپ کو کوئی ایسا شخص جو تحریک پاکستان میں موجود تھا، قیام پاکستان کے وقت ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آیا، تو پھر کبھی وقت نکال کر اس شخص کو 10 منٹ دیجئے اور پھر اس سے پوچھئے کہ آپ نے اس الگ مملکت کو کیسے حاصل کیا۔ وہ پھر آپ کو کہانی سنائے گا کہ ہم کہاں سے چلے اور کیسے چلے، ہم نے وہاں کیا چھوڑا، ہم نے اس مملکت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کھویا کیا پایا۔ اگر اس جسم میں دھڑکتا ہوا دل ہوا تو پھر سارے وجود کے رونگٹے ضرور ایک بار کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی اس ملک کے حصول کے لیے۔ اور اسی خطہ ہی کے متعلق جس پر ہم آج آباد ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں مستدرک للحاکم کی حدیث پاک، ان اول ما احبط اللہ آدم الی الارض الہند، چونکہ قیام پاکستان سے پہلے یہ سارا بر صغیر کا خطہ کہلاتا تھا، بر صغیر پاک و ہند اسے کہا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام کو جس زمین پر اتارا وہ یہ بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین تھی۔
گویا یہ سرزمین، یہ خطہ انسانیت کے لیے میزبان اول کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وہ خطہ کہ جہاں پر سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی بلند ہوا۔ اور کس طرح بلند ہوا؟ جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو آپ کو وحشت محسوس ہوئی، اکیلا پن محسوس ہوا، تنہائی محسوس ہوئی۔ تو اس وحشت، تنہائی اور اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے ایک آواز بلند کی گئی، اور وہ آواز وہی جو آج ہماری آذانوں سے بلند ہو رہی ہے۔ وہ آواز ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو گویا سب سے پہلے جس خطے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی بلند ہوا، وہ یہی سرزمین ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہم خوش نصیب ہیں کہ اس سرزمین نے سب سے پہلے جناب حضرت آدم علیہ السلام کا استقبال کیا۔ اسی خطے پر جناب آدم علیہ السلام کا ورود ہوا، آپ تشریف لائے، اور پھر یہاں سے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کو اولاً بلند کیا گیا۔ اور اگر ہم دیکھیں مذہبی اعتبار سے تو پھر بھی ہمیں ایک خاص اہمیت اور فوقیت حاصل ہے۔ اب پوری دنیا کا جائزہ لیں، جس کے اندر عرب بھی آئے، عجم بھی آئے۔ عرب اپنے علاوہ سب کو اجمی کہتے ہیں۔ اب ساری انسانیت کا، ساری کائنات کا مشاہدہ کریں اور پھر اپنے اس خطے کا بھی تجزیہ کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے اس خطے کو یہ فوقیت اور یہ فضیلت حاصل ہے کہ جتنے دین پر پابندی سے عمل کرنے والے حضرات اس خطے میں ہیں، پوری دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتے۔ آپ بڑے بڑے حضرات یقیناً بڑا آپ نے سفر کیا ہوگا، دوسری ریاستوں کا، دوسرے ملکوں کا آپ نے سفر کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں جتنی دستار والے حضرات یہاں اس خطے میں ہیں، کہیں اور نہیں۔ جتنے باریش حضرات یہاں ہیں، کہیں اور نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس شدت اور محبت کے ساتھ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے حضرات اس خطے میں موجود ہیں، کہیں نظر نہیں آتے۔ اور یہ خاص فضل ہے پروردگار عالم کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک کے صدقے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ میرے عرب سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ حجاز مقدس میں بیٹھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور اس طرف سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو مدینہ طیبہ کے بعد نظریے کی بنیاد پر اور صحیح نظریے کی بنیاد پر اگر کوئی ریاست، کوئی مملکت وجود میں آئی تو وہ ملک پاکستان ہے۔ گویا ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مدینہ ثانی ہے۔ کیا ہے؟ مدینہ طیبہ، جہاں پر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، وہ ایک ایسی ریاست جو کلمہ طیبہ کے نام پر مارز وجود میں آئی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں جب بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم ہوئی 1947 میں، اور جب تحریک آزادی چلی تو اس وقت گھر گھر، گلی گلی، نگر نگر، ہر جگہ پر جو حضرات تحریک پاکستان میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے تھے، آپ کبھی سوچئے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات کس نے ڈالی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولیے سارے حضرات اس طرح نہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے
جس وقت پاکستان بن رہا تھا اس وقت بھی اور بننے کے بعد بھی پشاور کا آپ کا بڑا تاریخی خطاب ہے. آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ ہم نے یہ ایک الگ مملکت جاگیرداروں کی جاگیر کے لیے نہیں ہم نے حاصل کی، بلکہ ہم نے اس الگ مملکت کو اس لیے حاصل کیا کہ یہاں ہم اللہ کا قانون اور رسول اللہ کا نظام نافذ کریں گے. اس مملکت کو اس لیے حاصل کیا گیا تھا. اللہ اکبر. ایک صحافی نے قائد اعظم محمد علی جناح سے ایک مرتبہ برسر محفل جب قائد اعظم محمد علی جناح خطاب کر رہے تھے تو اس نے کہا آپ بھی ہندوستان کے رہنے والے اور آپ اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، دو حصوں میں اس سرزمین کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کی ریاست کا مطالبہ کرنے والے ہیں، حالانکہ جس طرح یہ ہندوستانی بولتے ہیں آپ بھی اسی طرح بولتے ہیں، ان کا رہن سہن آپ کا رہن سہن ایک ہے، بولی بھی ایک ہے، تہذیب و تمدن بھی ایک ہے، پھر الگ مملکت اور الگ ریاست کی ضرورت کیا؟ اللہ اکبر. قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کہ ایک ہونا ایک زبان کی بنیاد پر نہیں ہوتا. اگر کسی قوم کا تہذیب و تمدن ایک ہو، رہن سہن ایک ہو، ان کی بولی ایک ہو، ان کی رنگ نسل ایک ہو، تو وہ ایک نہیں ہو جایا کرتے. فوراً برجستہ چونکہ حاضر جواب تھے، آپ نے بھرے مجمع میں پانی کا ایک گلاس منگوایا، اس میں سے چند گھونٹ پیے، پینے کے بعد اس صحافی جو ہندو تھا اس کو کہا یہ پانی پی لے. کیا کہا؟ یہ پانی پی لے. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں تو آپ کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا، آپ مسلمان، میں ہندو، میں سکھ، میں آپ کا جھوٹا کیوں پیوں؟ وہاں ہی مجمع میں ایک اور شخص جو قائد اعظم کی نسل اور آپ کی بولی بولنے والا نہیں تھا لیکن تھا وہ مسلمان، آپ نے پانی کا بچا ہوا وہ گلاس اپنا وہ جھوٹا پانی اس مسلمان کو دیا، اس نے جھٹ سے پکڑا اور پی گیا. آپ فرمانے لگے دیکھیں ہیں ہم یہاں ایک ہی جگہ پر رہنے والے، تو بھی یہاں رہتا ہے، میں بھی یہاں رہتا ہوں، لیکن تو نے میرا جھوٹا پانی پینا پسند نہیں کیا. یہ دیکھ یہ کہاں کا رہنے والا لیکن ہے مسلمان، لہذا مسلمان پوری دنیا کے اندر جہاں بھی رہے گا وہ ایک ہے، اور اگر ایک جگہ رہنے والے مسلمان نہیں تو وہ ایک نہیں بلکہ الگ الگ ہوں گے. اگر ایک ہی جگہ پر رہنا بنیاد ہوتا تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں کبھی تشریف نہ لے جاتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قابل آنے والے باقی دیگر حضرات بھی تو عربی تھے، آپ کی نسل سے، آپ کی قوم سے، آپ کی زبان سے تعلق رکھنے والے حضرات تھے، لیکن بدر میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ قومیت ایک ہونا ایک زبان کی بنیاد پر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر بسنے والے مسلمان کہیں بھی رہے وہ ایک جان اور ایک جسم کی مانند ہیں. لہٰذا ایک ہونا ہوتا ہے مسلمان ہونے کے اعتبار سے. ہم اگر اسی خطے پر نظر دوڑائیں تو اس بر صغیر پاک و ہند میں حق کی آزان دینے والوں پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں کہیں تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نظر آتے ہیں، کہیں ہمیں اسی بر صغیر پاک و ہند کے خطے میں حضرت بابا صاحب نظر آتے ہیں، کہیں ہمیں حضرت خواجہ صاحب نظر آتے ہیں، کہیں ہمیں کوئی بزرگ تو کہیں ہمیں حضرت مجدد الاسمانی نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. اور اگر ہم انتہائی قریب سے پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہت سارے حضرات پاکستان بنتے وقت اور اس سے پہلے جب بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی شمع روشن ہوئی تو ہمیں بہت سارے ایسے حضرات نمایاں نظر آتے ہیں جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کی خاطر اور اسلام لوگوں تک پہنچانے کی خاطر بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کون نہیں جانتا؟ اللہ اکبر. اکبر کے دین کے مقابلہ میں، دین اکبری کے مقابلہ میں بیٹھنے والا اگر کوئی شخص تھا وہ حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی المعروف حضرت مجدد الفسانی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بادشاہ نے جھکانے کی بڑی کوشش کی. آپ نے فرمایا
فرمایا یہ گردن صرف اور صرف اگر جھکے گی تو رب کے سامنے جھکے گی، کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی، کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی۔ پھر اس کو کسی نے مشورہ دیا، ظاہر چاپلوسی کرنے والے حضرات بھی تو ہر دور میں ہوتے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر تاصل قیامت حق اور باطل کا یہ معرکہ اور یہ مقابلہ تو ہمیشہ چلتا رہا اور چلتا رہے گا، لیکن میرے رب کا وعدہ ہے ہمیشہ حق ہی غالب آنا ہے، ہمیشہ حق ہی غالب آنا ہے۔ بادشاہ کو کسی نے مشورہ دیا اور کہا کہ اس طرح کریں، اپنے دربار میں داخل ہونے کے لیے ایک چھوٹی کھڑکی بنوائیں اور پھر مجدد پاک کو بلائیں۔ ظاہر ہے وہ انسان کے قد سے چھوٹا دروازہ ہوگا، چھوٹی کھڑکی ہوگی۔ حضرت مجدد پاک ویسے تو آپ کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکاتے، لیکن جب دروازے سے وہ چھوٹی کھڑکی سے اندر داخل ہونے لگیں گے، چلے پہلے جب سر جھکائیں گے تو تو سمجھ لینا کہ مجھے ہی سر جھکاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب قربان جائے نصیب لوگوں کے ساتھ حضرت مجدد پاک کو اس کھڑکی کے ذریعے، چھوٹے دروازے کے ذریعے جب بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا تو حضرت مجدد پاک نے بجائے اس کے کہ پہلے اپنا سر اس میں داخل کرتے، پہلے اپنے پاؤں اس میں داخل اور فرمایا تو میرے پاؤں کے لائق ہی ہے، میرا سر جھکے گا تو صرف رب کے حضور جھکے گا، تیرے سامنے میرا سر نہیں جھک سکتا۔ اور پھر جب حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں میں ایک شخص نزع کی حالت میں تھا، بیمار تھا، وقت آخر اس کا آیا، میں اس کی عیادت کے لیے چلا گیا تو میں نے کشف کے ذریعے دیکھا کہ اس کے دل پر سیاہی جمی ہوئی۔ حضرت مجدد پاک یاد رہے 1 صدی کے بعد، 100 سال کے بعد پروردگار عالم ایک ایسے بندے کو بھیجتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے، دین پر پڑا ہوا گرد و غبار اسے اٹھاتا ہے اور دین کو اصلی شکل میں بحال کرتا ہے، اسے مجدد کہا جاتا ہے۔ 100 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے، اور یہ جو مجدد 1000 ثانی، 1000 سال کا مجدد ہے حضرت شیخ احمد فاروقی صاحب تھی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں اس شخص کی عیادت کے لیے اس کے پاس گیا، میں نے کشف کے ذریعے محسوس کیا کہ اس کا دل تو سیاہ ہو جاتا ہے۔ میں نے اس پر توجہ ڈالی کہ چلے اس کا وقت آخر ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل سے اس کی سیاہی کو ختم کر دے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، یہ جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں میں نے بار بار توجہ کی لیکن اس کے دل کی سیاہی ختم نہیں ہوئی، اس کے دل کی سیاہی ختم ہے نہیں ہوئی۔ بالآخر میں نے اللہ رب العالمین کے حضور عرض کی پروردگار عالم یہ کیا معاملہ ہے کہ اس کے دل کی سیاہی ختم نہیں ہو رہی؟ اب سنیے جواب۔ وہ حضرات جو کفر کی حمایت میں بولتے ہیں، جو ظلم کی حمایت میں بولتے ہیں، وہ آج حضرت مجدد پاک کا یہ جملہ اپنے سینے پر لکھ لیں، اپنے دل میں اس کو جگہ دیں اور پھر آج کے بعد اپنی زبان کو رسول سمجھ کے چلائیں۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہوا، اے شیخ احمد سرحدی، اس کے دل کی سیاہی نہیں دور ہوگی، اس کے دل کی سیاہی دور نہیں ہوگی۔ عرض کیا مالک اس کی وجہ کیا؟ پروردگار عالم فرماتا ہے کیونکہ اس کے دل میں کافروں کی محبت ہے، اس کے دل میں، بولیے سارے، اس کے دل میں کافروں کی محبت ہے اور کفر کا انجام جہنم ہے، لہذا یہ بندہ جہنم میں جائے گا، اس کے دل کی سیاہی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ آج ملک پاکستان کے ایک کونے میں کہیں مندر ٹوٹ جائے اور کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ مندر ٹوٹا کیوں، کیا کسی نے اس پر تحقیق کی، تو کمیشن بنایا، کیا وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیا کہ یہ نوبت کیوں اور کیسے پہنچی؟ ایک شخص مسجد میں آ کے پیشاب کرتے، بتائیے مسجد میں توحید ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، ہم پاکستان میں رہ کے مسلمان ہو کے تو ہم اقلیت ہیں اور وہ حضرات اقلیت ہونے کے باوجود اکثریت ہیں، اور افسوس تو ہمیں ان حضرات پر ہوتا ہے نا جو بلا وجہ بس ہاں میں ہاں ملائے جا رہے ہیں، ہاں میں ہاں ملائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام ہے،
سب سے پہلے بولیے کیا ہے؟ کلمہ پاکستان کی بنیاد، پاکستان کا وجود کس نعرے پر؟ بولیے لا الہ۔ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے، اور اسلام کی بنیاد ختم نبوت ہے۔ اسلام کی بنیاد ہے ختم نبوت ہے۔ اب جو بندہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا ڈاکو ہو، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کو گولیوں سے چھلنی کر دے، وہ کس منہ سے 14 اگست مناتا ہے؟ شرم سے اس کو دور کرنا چاہیے کہ یہاں پر مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر تو اس مملکت کو حاصل کیا تھا۔ اب کل آپ سارا دن دیکھیں گے کہیں پریڈ ہو رہی ہے، کہیں باجے بجائے جا رہے ہیں، کہیں کوئی فنکشن ہے تو کہیں کوئی فنکشن ہے۔ کیا کسی نے آج تک یہ بتانے کی زحمت کی کہ یہاں پریڈ کیوں کر رہے ہیں؟ بتایا جائے نا کہ اس کے پیچھے 90,000 سے زائد خواتین کی عزتیں پامال ہوئی ہے۔ بتایا جائے سرکاری سطح پر 1 اگست سے لے کر 14 اگست تک ٹی ویوں پر چلایا جائے اور بتایا جائے کہ ہم نے اس مملکت کو کیسے حاصل کیا تھا، کہ ہم نے صرف اس لیے حاصل کیا، پاکستان اس لیے بنایا گیا کہ ہمارے بزرگوں نے اس لیے پاکستان کے لیے قربانیاں دی کہ تم یہاں پر اپنی گناہ گردیاں کرو گے، کہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ تم یہاں صرف مندروں کی کوئی حفاظت کرو گے، مسجدیں برباد ہوتی ہے تو ہوتی رہے، کوئی نہیں پوچھنے والا۔ کیا کبھی کسی نے غور کیا؟ یہ کھانا، یہ پینا، یہ رہنا، یہ سونا، یہ جاگنا، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ قبر میں جانے کے بعد سب کی آنکھیں کھل جائیں گی، سب کو پتا چل جائے گا کہ ہاں ہم نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے 3 ٹائم کھانا کھایا تھا کہ نہیں کھایا تھا۔ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم سے کہ تم نے روز سفید لباس پہنا تھا کہ نہیں پہنا تھا۔ قبر میں یہ ضرور پوچھا جائے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی وفا نہ کیا ہے۔ تو آج حضور سے وفا کیجیے نا۔ آج جب پروردگار عالم نے آپ کو الگ ایک آزاد مملکت عطا کر دی، تو پھر اس آزاد مملکت کو اس انداز میں چلایا جاتا ہے جس طرح تم چلا رہے ہو کہ یہاں پر اگر ایک عیسائی کے ساتھ ظلم ہو جائے ساری دنیا میں چیزیں بلند ہو جائے اور مسلمانوں کو روزے کی حالت میں گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے تو میں افسوس کرتا ہوں۔ اب وہ بندہ گرا کیوں؟ کیا معلوم آپ کو کسی کو؟ رحیم یار خان کے اندر بھی پچھلے دنوں جو معاملہ ہوا وہ مندر کیوں گرا؟ بتانے والے حضرات بتاتے ہیں کہ ہندوؤں نے پہلے مسجد میں آ کے پیشاب کیا، قرآن کریم کو اٹھا کے وہ آگ لگا دی گئی، جلا دیا گیا۔ اس کا تذکرہ تو کوئی نہیں کرتا۔ تمہارا بقاؤ میڈیا ایک ہی طرف بھاگتا چلا جا رہا ہے، تمہیں جو ہڈی ڈالتا ہے وہی خبریں چلاتے جاتے ہو۔ دین اسلام کی اس قدر تم دشمن بن گئے کہ تم رہتے پاکستان میں ہو، کھاتے پاکستان کا ہو، باتیں کسی اور کا ہو۔ حضرت مجدد پاک کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں اب رسول پاک آ گئے، بس اب حضور کی اتباع کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں چلے گی۔ اب ڈنڈا اگر چلے گا تو صرف حضور کا چلے گا۔ اور مجدد پاک کی شخصیت وہ شخصیت حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی رحمت پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی رحمت پر، وہ خاک ہے کہ ہے شیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک کے حضرت مجدد پاک کی قبر انور پر پڑی ہوئی مٹی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ وہ صاحب اسرار کیسا تھا؟ آپ جس مصلی پر نماز پڑھتے تھے نرم مصلی تھا، جہاں سجدہ کرتے تو ایک سخت کپڑا چمڑا نما مصلی کے سجدہ گاہ پر لگایا ہوا تھا، کچھ حصہ سخت جسم کا، تاکہ سجدہ اچھی طریقے سے ہو سکے۔ اب جب وہ میلا ہو گیا اور اس حصے کو جہاں وہ سجدہ کیا جاتا تھا اس حصے کو دھونے کی جب باری آئی تو آپ کے مریدوں نے وہ مصلی سے وہ ٹکڑا جدا کیا۔ علامہ بدر الدین سرہندی کہتے ہیں میں نے وہ حصہ مصلی کا وہ ٹکڑا جس پر حضرت مجدد پاک اپنی پیشانی رکھا کرتے تھے وہ لیا اور اپنی پگڑی میں باندھ لیا۔ توجہ ہے، وہ لیا اور اپنی پگڑی میں باندھ لیا۔ کہتے ہیں وہ پگڑی باندھے باندھے محض ہو گیا۔ اللہ اکبر! پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ مصلی کا ٹکڑا اور حصہ جہاں پر مجدد پاک کی پیشانی لگا کرتی تھی وہ میرے سر میں دستار میں بندھا ہوا تھا۔ ایک رات میں اس مصلی کے ٹکڑے کی برکت سے
مجھے 12 مرتبہ رسول کریم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ وہ مجدد پاک کہ جہاں ان کی پیشانی لگے، مصلی کا وہ ٹکڑا اگر کوئی سر میں رکھ لے تو اسے ایک رات میں 12 مرتبہ رسول کریم کی زیارت نصیب ہو جائے تو پھر خود مجدد پاک کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، اللہ اکبر۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی یہ احرار۔ کہ حضرت مجدد پاک کی قبر مبارک پر، مزار مبارک پر آج بھی اگر کوئی بندہ جاتا ہے تو اس کا دل بھی حق کے لیے گرمائش اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے حضرات اس دین کو ہم تک پہنچانے میں کردار ادا کر چکے ہیں۔ اب جب پروردگار عالم نے ہمیں یہ آزادی دے دی، جب پروردگار عالم نے ہمیں یہ ایک آزاد مملکت عطا کر دی، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا پاکستان حکمرانوں کی گنڈا گردیوں کے لیے بنا؟ بولیے، کیا پاکستان یہاں کھلے عام اور علل اعلان مسجدوں کو گرا کر مندر بنانے کے لیے بنا؟ بولیے، کیا پاکستان یہود و نصارہ کی چاپلوسی کے لیے بنا؟ کیا پاکستان یہاں پر صرف کرکٹ میچ کے نام پر مسجدوں کو بند کرنے کے لیے بنا؟ اگر یہ سارے ہی کام کرنے تھے تو پھر پہلے وہاں بھی تو ہوتے تھے۔ اس الگ مملکت کو حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ پر، اور میرے بزرگوں نے، میرے اسلاف نے جو اس ملک کو الگ طور پر حاصل کیا تھا، وجہ یہ تھی کہ یہاں رسول کریم کا نظام نافذ ہوگا، یہاں حضور کے دین کو غلبہ دیا جائے گا۔ اور اگر ہم آج 72 یا 74 سال گزرنے کے باوجود بھی ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ نہ کر سکے تو پھر جھانکیے اپنے اپنے گریبانوں کے اندر اور پھر سوچئے کہ کل آپ کس منہ سے جشن آزادی منائیں گے۔ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا؟ میرے نوجوان حضرات کثیر تعداد میں موجود ہیں، کل 14 اگست آئے، 10 بجے آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھے اس کا سائلنسر نکالیں، باں باں کرتے ہوئے یہاں سے جائیں آپ سٹیڈیم سے جائیں شہر، اور پھر وہاں سے لڑکے اور لڑکیاں مخلوط ہوں، ایک دوسرے سے گپ شپ کریں اور ہم کہیں کہ ہم آزاد ہو گئے۔ کیا یہ آزادی ہے؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، ہم کس چیز سے آزاد ہو گئے؟ کیا ہم غیرت سے آزاد ہو گئے؟ کیا ہم بے شرمی سے آزاد ہو گئے؟ کیا ہم ایمان سے آزاد ہو گئے؟ وہ آزادی کس بلا کا نام ہے؟ آزادی اس بلا کا نام نہیں کہ آپ صبح اٹھیں موٹر سائیکل نکالیں سارے مسلمانوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیں اور پھر شام کو آئیں اور سو جائیں، باں باں کرتے رہیں سارا دن۔ کیا آزادی اس طرح منائی جاتی ہے؟ یہ تو آزادی نہیں۔ آزادی تو ہمیں حاصل ہوئی تھی انگریز سے، اور حاصل کیوں ہوئی تھی؟ کہ ہم اسلام کے پابند بن جائیں۔ کس کے پابند بن جائیں؟ ہم اسلام کے پابند بن جائیں۔ کیا جشن آزادی منانے کا یہ طریقہ ہے؟ کوئی بتائے مجھے، کیا جشن آزادی منانے کا یہ طریقہ ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ جشن آزادی منانے کا طریقہ نہیں۔ جب بھی کوئی قوم کسی علاقے کو فتح کرتی ہے تو پھر آزادی کس انداز میں منائی جائے، جشن کیسے منایا جائے؟ آئیے ذرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت طیبہ میں ہمیں جشن منانے کا انداز اور طریقہ بھی تو ملتا ہے۔ بیت المقدس جب فتح ہوا، آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، بیت المقدس جب فتح ہوا اور فتح سے پہلے انہوں نے شرط لگائی تھی کہ آپ کا حاکم امیر المومنین خود اگر بیت المقدس آ جائے تو چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے، بصورت دیگر تم ہمارا قلعہ فتح ہی نہیں کر سکتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا، جناب آپ تشریف لائیے، حکمران ہو تو ایسے ریاست مدینہ کا صرف نام لینا اور ریاست مدینہ کو بدنام کرنا یہ آسان ہے، کردار اور عملی طور پر کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم جو اصل حقیقی وارث تھے ریاست مدینہ کے، دیکھیے ان کا کردار کیسا تھا۔ مدینہ طیبہ سے چلے ملک شام ٹہرے آ کر، ملک شام میں حضرت ابو الدرداء، سب کہیں گے رضی اللہ تعالی، آپ گورنر تھے ملک شام میں، آپ کے ہاں آ کر آپ نے قیام کیا۔ کھانے کا وقت ہوا، حضرت فاروق اعظم نے کہا کھانا لایا جائے؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جناب ابھی دیر ہے، ابھی دیر ہے، آتا ہے کھانا تیار ہو رہا ہے۔ پھر کچھ دیر گزری، آپ نے پھر کہا کھانا لایا جائے؟ پھر کہا گیا جناب ابھی دیر ہے۔ تیسری مرتبہ آپ جلال میں آئے اور فرمانے لگے اور جناب اتنی دیر لگا دی کھانے میں، ایسا کیا بن رہا ہے؟ سنیے،
جو حقیقی معنوں میں ریاست مدینہ کے حکمران ہونا تو پھر ان کے گورنر بھی ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں جناب کھانا کیا تیار ہونا تھا، 3 دن کے باسی ٹکڑے، 3 دن کے خشک، 3 دن کی خشک روٹیاں تھیں، پانی میں بھگو کے رکھی ہوئی ہیں، جناب ابھی تک نرم نہیں ہوئی، نرم ہوں گی تو لائیں گے نا، یہ کھانا ہے آپ کے لیے۔ حضرت فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا ہو جناب میں حاکم وقت امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل سے زائد رقبے پر حکومت کرنے والا اور تو گورنر ہو کے تو مجھے خشک روٹیاں کھلائے گا، نہیں 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 نہیں، وہ خشک روٹیاں پانی میں بھگو کے نرم کی گئی تو فاروق اعظم کو وہ پیش کی گئی۔ حضرت فاروق اعظم بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس فتح ہوا، صحابہ نے کہا ہم جشن منائیں گے فتح کا، اور جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اس انداز میں جشن مناتی ہیں، ہماری طرح نہیں، ہم جسمانی طور پر آزاد ہو گئے، ذہنی طور پر آج بھی ہم غلام ہیں۔ آج میرا نوجوان وہ کام کرتا ہے جو غیر مسلم کرے گا، آج میرا نوجوان اس انداز میں زندگی بسر کرتا ہے جس طرح وہ بسر کرتے ہیں۔ آزادی کس نام کی؟ کیا جسمانی طور پر آزاد ہو جانے کا نام آزادی ہے؟ نہیں نہیں، جب تک آپ ذہنی طور پر ہم آزاد نہیں ہوں گے اس وقت تک جسمانی آزادی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم وہاں پہنچے، بیت المقدس فتح ہوا، صحابہ نے کہا ہم جشن منائیں گے، کس بات کا؟ وہ بیت المقدس فتح ہونے کا جشن منائیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں ہم ضرور جشن منائیں گے لیکن طریقہ میں بتاؤں گا۔ حضرت فاروق اعظم ریاست مدینہ کے حقیقی حکمران کہتے ہیں طریقہ میں بتاؤں گا۔ صحابہ نے پوچھا جناب بتائیے، پھر ارشاد فرمائیے آپ کس طرح فرماتے ہیں کہ جشن منایا جائے؟ سنیے جملہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آج جشن اس صورت میں ہوگا، بلال کو کہو ظہر کی اذان دے، وہ ایک عرصے کے بعد بلال کی اذان جو سنیں گے، بلال کی اذان سنیں گے جشن ہو جائے گا، بلال کو کہو اذان دے۔ یہ اس انداز میں صحابہ جشن منایا کرتے تھے۔ اور ہمارے ہاں 14 اگست آئے، نیچے سے لے کر اوپر تک مجال ہے کوئی بندہ مسجد میں آ جائے، مجال ہے کوئی بندہ سارا دن کو قرآن خوانی کر لے، مجال ہے کوئی بندہ سارا دن کو قرآن کی 2 آیتیں تلاوت کر کے شہدائے پاکستان کی ارواح پاک کو اصحال ثواب کر دے، مجال ہے کوئی بندہ صبح سے لے کر شام تک کوئی اچھا کام کر لے۔ نہیں نہیں، ہم تو اس کو آزادی سمجھتے ہی نہیں، ہم تو آزادی سمجھتے ہیں منہ پہ جھنڈا بنوا لیں، شکل اپنی بگاڑ لیں، جانوروں جیسی شکلیں بنا کر موٹر سائیکل پہ بیٹھیں، 2 آگے بیٹھیں 2 پیچھے بیٹھیں، آگے والا ٹائر اٹھائیں اور بس باں باں کرتے پھریں، ہم نے اس کو جشن آزادی سمجھا ہوا ہے۔ آج کے بعد میرے نوجوانوں یہ یاد رہے، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، میرا کام تھا آپ تک حق بات پہنچا دینا، آگے آپ مانے یا نہ مانے وہ آپ کی مرضی ہے، ہمارا کام ہے کلمہ حق کہتے رہنا۔ آزادی یہ نہیں، آزادی اس انداز میں ہم منائیں گے جس انداز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر منائی تھی۔ 8 سال کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں وہ جشن آزادی اور جشن فتح منانے کا انداز میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں حضور جس اونٹنی پر تشریف فرما تھے، حضور جس اونٹنی پر تشریف فرما تھے، عاجزی انکساری کی وجہ سے آپ نے اپنا سر انور جھکایا ہوا تھا۔ جو آزاد ہوتا ہے نا ان کا انداز یہ ہوتا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں اونٹ پر جو کجاوا باندھا گیا تھا، کجاوے کی جو اگلی لکڑی تھی، اس لکڑی کے ساتھ جھکتے ہوئے رسول کریم کا سر مبارک لگ رہا تھا۔ اس انداز میں حضور فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے۔ ہم نے جشن آزادی کس کو سمجھا ہوا ہے؟ جشن آزادی یہ نہیں، اور نہ ہی یہ جشن آزادی منانے کا طریقہ ہے۔ آج میرے نوجوان جتنے یہاں پر موجود ہیں، یہ سارے حضرات اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کریں، سارے حضرات دایاں ہاتھ کھڑا کریں، اور ہم آج یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے عہد کرتے ہیں آج کے بعد ہم جس انداز میں روایتی طور پر جشن آزادی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے سلنسر نکال کر باں باں کرتے ہوئے جشن آزادی قطعی طور پر نہیں منائیں گے۔ بولیں، کہیں انشاءاللہ، سارے حضرات کہیں انشاءاللہ۔ اور ہم اس پیغام کو عام کریں گے، ہم اس پیغام کو عام کریں گے، اور حقیقی معنوں میں انشاءاللہ ہم نے ہی پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا ہے۔ بولیں سارے کہیں انشاءاللہ۔ اور یہ زبانی کلامی نہیں، جب انتخاب کا وقت آئے اس وقت دیکھا کریں، ظالم کا ساتھ دینا بھی تو ظلم ہے، کافر کا ساتھ دینا بھی تو کفر ہے۔ حضرت مجدد پاک کا یہ جملہ ذہن نشین رہے، جس بندے کے دل میں کفر کی محبت ہو، جس بندے کے دل میں کفر کی محبت ہو، وہ بندہ صاف دل لے کے اللہ کے حضور حاضر نہیں ہو سکتا۔
اس کا دل سیاہ ہوگا، اس کا دل کالا ہوگا، وہ بندہ جہنم کے اندر جائے گا۔ ہاں اگر ایمان کی کوئی رتی دل میں ہوئی تو پھر اپنا عذاب بھگتنے کے بعد بالآخر وہ جنت میں جائے گا، لیکن جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، دیکھا نہیں جائے گا، بڑا مشکل کام ہو جائے گا۔ لہٰذا آج جب ہم کسی کو منتخب کرتے ہیں تو پھر اس کی ظاہری چمک دمک کو نہ دیکھا کریں، ظاہری ہٹو بچوں کو نہ دیکھا کریں۔ آج 70 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد ملک میں نظام مصطفیٰ کیوں نہیں نافذ ہوا؟ الگ الگ طور پر آپ میں سے کسی بندے کو پورے ملک کا سروے کروا لیں، الگ الگ طور پر ایک ایک بندے سے پوچھا جائے جناب آپ ملک میں نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں؟ کہیں گے جناب چاہتے ہیں۔ اگر ہم میں سے ہر بندہ ہی نظام مصطفیٰ چاہتا ہے تو پھر آج تک نافذ کیوں نہیں ہوا؟ پتہ چلا ہم زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، عملی طور پر ہم کچھ اور کرتے ہیں۔ لہٰذا قول و فعل میں تضاد یہ منافقت کی علامت ہے، مومن کی علامت نہیں ہے۔ مومن جو زبان سے کہتا ہے وہی کردار سے کر کے دکھاتا ہے۔ آج کے بعد ہم یہ بھی عہد کریں گے اپنے آپ کے ساتھ کہ جو حضور کا غدار ہمارا کچھ نہیں لگتا، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جو حضور کا غدار ہے، جو روزے کی حالت میں مسلمانوں پر گولیاں چلا دے، روزے کی حالت میں مسلمانوں کو گولیوں سے چھلنی کر دے، پانی میں تیزاب ملا کر مسلمانوں کے اوپر ڈال کے ان کے جسم کی بوٹیاں نوچ ڈالے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے کوئی تعلق آپ لوگوں کا؟ اگر آپ کا تعلق ہو تو آپ کو مبارک ہو۔ میں علی اعلان آج ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں میرا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی میری حمایت ہے ایسے لوگوں کے ساتھ۔ میری حمایت ہمیشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے ہے، میری آواز ہمیشہ کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے حق میں بلند ہوتی ہے، ہوتی رہے گی جب تک جان ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں، ہم عملی طور پہ بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی شان کی خاطر یہ ایک جان کیا ہزاروں جان بھی ہوں تو قربان ہیں، اور مسلمان کی یہی شان ہوتی ہے، مسلمان جو کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے۔ آج ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم عملی طور پر ملک پاکستان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین مبارک تخت پر لانے کے لیے عملی جد و جہد کریں گے۔ اگر عملی جد و جہد کریں گے تو پھر آپ انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے کہ ملک پاکستان میں دین مصطفیٰ کا نفاذ کیسے ہوتا ہے۔ اور آخری جملہ کہوں، شاید لوگ بھول میں ہوں کہ اگر حضور کا دین نافذ ہو گیا ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ نہیں، اسلام سب سے پہلے روٹی کا بندوبست کرتا ہے، اسلام سب سے پہلے روٹی کا بندوبست کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے، خلیفہ بننے سے پہلے شاہانہ زندگی گزارتے تھے۔ ہوا کیا؟ خلیفہ بنا دیے گئے، سب سے پہلے آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو کہا یا مجھے منتخب کر لے یا دولت کو منتخب کر لے۔ اس نے کہا جناب آپ کو منتخب کرتے ہو، دولت سے کیا لینا دینا؟ پھر کہا بس پھر یہ جو پہلے والی عیاشی تھی اب ختم ہو گئی، اگر مجھے پسند کرتی ہے تو۔ خاتون نے عمر بن عبدالعزیز کو اختیار کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے پہلا خطبہ دیا تھا، پہلا خطبہ مسجد میں آ کے دیا تھا، لوگوں جس کے پاس بیت المال کا جو مال ہے وہ جمع کروا دے، نہیں تو عمر بن عبدالعزیز لے لے گا۔ بس ایک رات گزری تھی، ایک رات گزری تھی، پورے ملک کے اندر دین اسلام نافذ ہو گیا۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 8 صوبوں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، سب دینے والے ہی تھے۔ اسلام سب سے پہلے کھانے کا بندوبست کرتا ہے، اسلام سب سے پہلے آپ کی عزت کا دفاع کرتا ہے، سب سے پہلے اسلام آپ کو رہنے کے لیے مکان اور جگہ دیتا ہے، سب سے پہلے آپ کے رہنے کے لیے وسائل اسلام مہیا کرتا ہے۔ تو آئیے اسلام سے جڑ جائیں۔ یہ تبدیلیاں ظاہری جو نعرے لگ رہے ہیں نا، یہ کوئی تبدیلی نہیں، تبدیلی صرف حضور کے دین کو اپنانے میں ہے۔ آپ کی سب کھوکھلے نعرے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حقیقی آزادی عطا فرمائے، ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔